دشمنان اہل بیت پہ لعنت، برائے تعجیل ظہور یوسف فاطمہ مل کے صلوات۔ دعا ہے مالک کائنات ہماری ان مجالس کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرا اللہ امتیاز بھائی اور ان کے ساتھی برادران دوست احباب جس نے جو تعاون کیا جس حوالے سے فرشی عزا کے انعقاد میں، مالک سب کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ جتنے مومنین بیمار ہیں بالخصوص صفدر شاہ صاحب اور ان کے علاوہ بھی جو عزادار مومنین علیل ہیں، میرا اللہ بحق کے بیمار کربلا انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ مومنین کے والدین کو پروردگار درجات بلند فرما، مغفرت فرما۔ میرا اللہ تمام مرحومین کی قبور کو نور حسین ابن علی سے منور فرما۔ ہمارے بھائی باب الحسین علمدار انجمن کے اراکین، اس ٹیم کے جتنے بھی نوجوان ہیں جو عزاداری کے فروغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، میرا اللہ ان تمام اراکین کو صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ذکر مظلوم برپا ہے، میرا اللہ وہ مکان وہ مکین تا قیام ظہور آباد و شاد فرما۔ عزا خانوں کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، شفاعت حضرت شبیر نصیب فرما، قبر میں زیارت امیر نصیب فرما، بارہویں کے ظہور میں تعجیل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات کی تلاوت فرما۔ مل کے صلوات پڑھیں تاکہ گفتگو کا آغاز۔ تمام تعریفیں ہیں اس ذات وحدت کے لیے جس نے ہمارے سانسوں کی گردشوں کو شب و روز کی گردشوں میں کعبہ عشق حسین کے طواف کے قابل بنا دیا ہے، اور درود و سلام ہے اللہ کے اس ولی پر، یعنی اس علی پر کہ جس پہ درود پڑھے بغیر دشمن علی کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ میرا جوان ہو ماشاءاللہ، سہارا چھوڑ اور ٹیک کا ادھر آ جاؤ، میدان میں آؤ، کیا دیواروں کے سہارے لگا کے بیٹھے ہوئے؟ بہت شکریہ، معذرت، آگے آؤ بھائی۔ ماشاءاللہ یہ بزرگ دیکھو جو بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جوان ہو بھی، اور آپ وہ کارنر پہ چلے گئے ٹیک لگانے کے لیے۔ توجہ ہے؟ میں نے کیا کہا کہ جس علی پہ درود پڑھے بغیر علی کے دشمن کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پتہ چلا جو علی دشمن کی بھی مجبوری ہو وہ ہمارا مولا ہے، علی کے بغیر علی کے دشمن کا بھی گزارا نہیں ہے۔ اور کمال یہ ہو گیا، کیا کہنے میرے مولا امیر کے، کہ آج علی کا دشمن بھی کھل کے نہیں بتا سکتا کہ میں دشمن علی ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے بھائی، آج کے دور میں یہ جانچنا، یہ ناپنا، یہ پہچاننا کوئی بڑی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ 14 صدیاں پہلے جو نبی نے ہمیں تھرمامیٹر دیا تھا نا اس بخار کو چیک کرنے کا، وہ تھرمامیٹر آج بھی موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری حدیث کسا کا راوی در زہرہ کا بیکاری کہا کرتا تھا کہ میں نے نبی سے سنا، ہم جب بھی بھرے مجمع میں جاننا چاہتے تھے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، ہم وہاں ذکر علی کر دیا کرتے تھے۔ علی کا چہرہ، علی کا ذکر، ماشاءاللہ علی کا ذکر چہروں کا پتہ بتا دیتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے بھئی، پاگل کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا یہ پاگل ہے، اس کی حرکتیں بتاتی ہیں کہ یہ پاگل ہے۔ دشمن علی کے بھی ماتھے پہ دشمنی نہیں لکھی، تم ذکر علی کر کے دیکھو، چہرہ بتائے گا یہ دشمن علی ہے۔
دشمن کا چہرہ بتائے گا، یہ دشمن علی ہے۔ عشق علی اور عقل یہ لازم و ملزوم ہے، ممکن ہی نہیں کہ عقل ہو اور علی نہ ہو، اور جہاں عقل نہیں با خدا وہاں علی نہیں۔ میں بازاری خطابت کا عادی نہیں ہوں اور نہ ہوائی باتیں کرنے کا مجھے شوق ہے۔ جو بات کروں گا یا اللہ کے قرآن سے کروں گا یا 14 کے فرمان سے کروں گا۔ میں نے کیا کہا؟ عقل ہو تو علی آتا ہے، عقل نہ ہو تو علی نہیں۔ میں دلیل دیتا ہوں۔ آپ کے میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اصول کافی میں پہلا باب ہے باب العقل، جس باب میں عقل کے بارے میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، وہاں میرے آقا کا فرمان موجود ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں من کان عاقلا کان لہ الدین ومن لہ الدین دخل الجنہ۔ علی کا لال فرماتا ہے کہ جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس دین ہے، اور جس کے پاس دین ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب توجہ کیجئے گا، میں نے آغاز میں کیا کہا تھا؟ عقل ہو تو علی آتا ہے، عقل نہ ہو تو علی نہیں آتا۔ اب حدیث پڑھے تو کیا بتایا؟ من کان عاقلا کان لہ الدین ومن لہ الدین دخل الجنہ۔ جس کے پاس عقل ہے یعنی جو عاقل ہے وہ دیندار ہے، اور جو دیندار ہے وہ جنتی ہے۔ دین وہاں آئے گا جہاں عقل ہوگی۔ اٹھاؤ وسائل الشیعہ، امام پنجم سے پوچھو مولا دین کیا ہے؟ فرمایا دین 5 چیزوں کا نام ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہماری ولایت۔ امام سے سائل نے پوچھا، کتاب میں موجود ہے، اس نے پوچھا مولا ان 5 میں سے افضل کیا ہے؟ فرمایا ہماری ولایت۔ کہتا مولا یہ کیا؟ نماز اللہ کی، روزہ اللہ کا۔ جو سونے آئے ہو تمہاری میں گارنٹی نہیں دیتا، جو بیدار ہو کے بیٹھے ہو جاگنا۔ نماز اللہ کی، روزہ اللہ کا، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، ولایت آپ کی۔ آپ کی ولایت نماز سے افضل، روزے سے افضل، حج سے افضل، زکوٰۃ سے افضل۔ امام پنجم نے فرمایا سنو، نماز میں گنجائش ہے۔ کیسی گنجائش؟ نابالغ ہو تو معاف، 15 سال سے پہلے تم سے نہیں پوچھا جائے گا پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، اور اگر بالغ ہو گئے اب صورتحال کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے زبان سے پڑھو، نہیں پڑھ سکتے اشارے میں پڑھو، نہیں پڑھ سکتے دل میں پڑھو، سفر میں ہو تو قصر کرو، 4 رکعت 2 رکعت پڑھو۔ گنجائش معاف نہیں ہے، معافی نہیں ہے، مگر گنجائش ہے۔ روزہ گنجائش ہے، 15 سال سے پہلے لڑکا، 9 سال سے پہلے لڑکی، نابالغ روزہ معاف۔ اب بالغ ہو گئے، 30 روزے یا 29 روزے رمضان کے واجب، مگر اگر رمضان میں بھی تم سفر میں ہو معاف ہے، بعد میں قضا کرنا۔ بیمار ہو اللہ کہتا نہ رکھو، بعد میں قضا کرنا، گنجائش ہے۔ حج نابالغ ہو تو معاف، پوچھا نہیں جائے گا، بالغ ہو کے بھی واجب نہیں اس وقت تک جب تک صاحب استطاعت نہ ہو جاؤ۔ صاحب استطاعت ہوگے تو حج واجب، زکوٰۃ نابالغ ہو تو معاف، بالغ ہو گئے ابھی بھی واجب نہیں جب تک صاحب نصاب نہ ہو جاؤ۔ نصاب والے بنو گے تو زکوٰۃ واجب، مگر فرمایا ہماری ولایت بچے پہ بھی واجب، جوان پہ بھی واجب، بزرگ پہ بھی واجب، مرد پہ بھی واجب، مستور پہ بھی واجب۔ ہاں ایک ہے جس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں، اگر عقل نہ ہو اللہ ولایت کا بھی سوال نہیں کرے گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب غور کریں اور دونوں حدیثوں کو ملائیں۔ معصوم نے کیا فرمایا؟ جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس دین۔ دین کیا؟ علی کی ولایت۔
بھائی میں نے آغاز کیا کیا تھا، عقل ہوگی تو علی آئے گا. جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس دین، اور دین کیا ہے؟ ولایت علی. تو کہنے دو نا، اب بے وقوف کیا جانے کہ ولایت علی کیا ہوتی. علی مولا. صلوات پڑھیں سارے مل کے بابا سے بولو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی میں تو سمجھا رات کا کافی ٹائم ہو گیا، نیند میں ہوں گے، لیکن کیا کہنے بھائی، آپ کی جرت، آپ کی عقیدت اور حوصلے کو، مودت کو، جذبہ کو، ماشاءاللہ. آپ سلامت رکھیں، خدا آپ کو سلامت رکھے. تو کامیاب انسان پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے نا. کامیاب انسان کی پہلی شرط ہے کہ عقل مند ہو. بے وقوف بندہ معاشرے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. عقل بہت ضروری ہے کامیابی کے لیے، اور عقل معیار ہے اشرف المخلوقات بننے کا. عقل نہ ہوتی. اچھا ایک سوال، جتنی بھی اشیاء ہیں دنیا میں، کوئی بھی جاننا ہو یا انہیں پہچاننا ہو تو حواس خمسہ سے پہچانی جاتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں. یا آنکھوں سے دیکھ کے، یا کانوں سے سن کے، یا زبان سے چکھ کے، یا ناک سے سونگھ کے، یا لمس کر کے. ایسا ہی ہے نا؟ جنہیں کوئی اعتراض ہے وہ بتا دیں. بھئی میں آپ مجھے پہچان رہے ہیں تو آنکھوں سے دیکھ کے بھی، کان سے سن کے بھی، ایسا ہے نا؟ آپ دیکھیں مثلاً گھر میں جب مائیں بہنیں کوئی ہانڈی وغیرہ بناتی ہیں تو چیک کروانے کے لیے کسی بڑے کو دکھاتی ہیں. بہو بنائے تو ساس کو ضرور دکھانا پڑتا ہے، ورنہ قیامت صغریٰ کا اندیشہ ہوتا ہے. تو وہ ساس صاحبہ کیا کرتی ہیں؟ زبان وہ ہاتھ میں رکھ کے زبان لگاتی ہیں، یعنی زبان سے چکھ کے بتاتی ہیں کہ آیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں. جو بنانا چاہتے ہیں، جو کھانا چاہتے ہیں، وہ بنا ہے یا نہیں بنا، زبان سے چکھ کے. یا کوئی شے ناک سے سونگھ کے پتہ چلتا ہے یہ کیا ہے، یا لمس کر کے پتہ چلتا ہے یہ کیا ہے. تو یہی حواس خمسہ ہے نا. چھٹی تو کوئی چیز ہے نہیں. ساؤنڈ والے بھائی توجہ ہے آپ کی. چھٹی تو کوئی چیز، اللہ آپ کو سلامت رکھے، زبردست. چھٹی تو کوئی چیز ہے نہیں. بندوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی سے کہا، اے محمد ہمارے بتوں کو تو برا بھلا کہتا ہے اور اپنے خدا کا بتاتا ہے. وہ نہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، نہ کان سے سنا جاتا ہے، نہ ناک سے سونگا جاتا ہے، نہ زبان سے چکھا جاتا ہے، نہ مس ہوتا ہے. پھر ہم کیسے یقین کریں کہ کوئی تیرا خدا بھی ہے؟ بھائی کیا کہنے آپ کے؟ بھائی ہمارے خدا تو نظر بھی آتے ہیں، لمس بھی ہو جاتے ہیں، توجہ ہے، سونگے بھی جاتے ہیں. آپ کا خدا حواس خمسہ میں کسی حص میں نہیں آتا، تو کیسے مانے؟ میں اس بچے سے دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ان حواس خمسہ سے بھی ماورا ہوتی ہیں. میں بچوں سے پوچھوں کہ 2 جمع 2 2 + 2 = 4. 2 جمع 2 کتنے ہوئے؟ 4. اب بھائی آپ کو آنکھوں سے دیکھ کے پتا چلا بھی نہیں، کہ کان سے سن کے پتا چلا نہیں، زبان سے چکھ کے پتا چلا نہیں، مس کر کے بتایا ہے مجھے نہیں. میں نے پوچھا 2 جمع 2 کہنے لگے 4. کس نے ان کو بتایا؟ عقل نے. بھائی عقل نے بتایا کہ 2 + 2 = 4. عقل بتاتی ہے. کچھ چیزیں حواس خمسہ سے ماورا ہوتی ہیں جو عقل کی سمجھ میں آتی ہیں. عقل ہونی چاہیے انہیں سمجھنے کے لیے. یہ جن کے حواس خمسہ میں اللہ نہیں آ رہا تھا نا، نبی نے کہا مجھے عقل سے جواب دو. یہ چھوٹی سی چیز بغیر بنانے والے کے بن سکتی ہے؟ کہنے لگے نہیں. فرمایا پھر عقل بتاتی ہے کہ یہ نظام کائنات کوئی ہے جو چلا رہا ہے. عقل بتائے گی کہ وہ ہے.
اس کا مطلب ہے آنکھیں نہ ہو، زبان نہ ہو، ناک نہ ہو، کان نہ ہو، لمس کرنے کے لیے آپ کا کوئی عضو نہ ہو، مگر عقل ہو تو خدا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جیسے کل کے لوگ نبی سے کہتے تھے اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، ان کی اولادیں آج ہم سے کہتی ہیں تمہارا امام ہے ہوئے 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 تو نظر کیوں نہیں آتا، تمہارا امام ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، نہ آنکھوں سے نہ کان سے سنائی دیتا ہے۔ بھئی جو جواب محمد کا تھا وہی جواب ہمارا ہے۔ تم یہ مانتے ہو کہ گمراہ کرنے والا شیطان ہے، یہ کیوں نہیں مانتے کہ ہدایت کرنے والا امام بھی ہے؟ توجہ ہے؟ ایک دعا ہے ناصر حسین اور ان کی ہمشیرہ یاسوب کے لیے، اولاد نرینہ کی دعا کا کہا گیا ہے، مالک ذکر کا صدقہ ان کی جھولی آباد فرمائے۔ پروردگار اس مجلس اعزا کی عظمت و برکت و رحمت و سعادت کا واسطہ ان کی نیک شرعی حاجت قبول فرما۔ صلوات پڑھیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے۔ توجہ ہے؟ بھائی کل کے بے وقوفوں کو خدا سمجھ نہیں آتا تھا، آج کے بے وقوفوں کو محمد کا آخری بیٹا سمجھ میں نہیں آتا۔ عقل، امام کو ماننے کے لیے بھی عقل کا ہونا ضروری ہے۔ بھائی اتنی دیر کا ہے ابھی تک زندہ ہے اور نظر بھی نہیں آتا، وہ خدا ہدایت دے۔ ایک صاحب ہیں آج کل بڑے سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں اور ہمارے اکثر جوان بھی ان سے بڑے متاثر ہیں، کبھی کبھی باتیں اچھی بھی کر لیتے ہیں خیر، لیکن کبھی کبھی بڑی ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک سال پہلے کہا تھا جی یہ امام مہدی اگر شیعوں کے زندہ ہیں تو میرا رابطہ کیوں نہیں، اور اگر کوئی زندہ ہوتا ہے اس کا کوئی واٹس ایپ نمبر کوئی فون نمبر ہوتا ہے تو مجھے کوئی فون نمبر لا کے دے تاکہ میں ان سے رابطہ کروں۔ میں نے ایک مجلس میں انہیں جواب دیتے کہا تھا کہ حضور جب آپ یہ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی زندہ ہے اس کا کوئی فیس بک اکاؤنٹ، کوئی واٹس ایپ، کوئی انسٹا ہونا چاہیے، تو مجھے بتاؤ اللہ کے کتنے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں جن سے باتیں کرتے ہو؟ اگر تمہارے نزدیک یہی دلیل ہے کہ جب تک فون نمبر نہ ہو بندے کے زندہ ہونے کی وجود کے وجود کی کوئی دلیل نہیں، تو اللہ کو کتنے فون کرتے ہو دن میں؟ یاد رکھ امام زندہ ہے، پھر اس کا مطلب ہے شیطان سے تیرے فون پہ رابطے ہیں، اس کے وجود کو تو مان گئے۔ جس نے شیطان کو زندہ رکھا ہے نا اسی نے اپنے نمائندے کو بھی زندہ رکھا ہے۔ اگر شیطان ہدایت کرنے والا ہو اور شیطان گمراہ کرنے والا ہو اور ہدایت کرنے والا کوئی نہ ہو تو یہ عدل الہی کے خلاف ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں سارے مل کے باواز سے۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے، چون کامیاب انسان وہی ہوگا جو اپنے خالق کو بھی جانے اور خود کو بھی پہچانے۔ میرے مولا کا صحابی ہے جس کا نام زیلب ہے، علی ولی کے قریب آیا اور آ کے عرض کرنے لگا مولا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ علی نے فرمایا میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ اس نے کہا مولا کیا اللہ نظر آتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہتا مولا یہ کیا بات ہوئی، پہلے فرمایا میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو، اور اب فرمانے وہ نظر ہی نہیں آتا، جب نظر نہیں آتا تو دیکھا کیسے؟ علی نے فرمایا میں نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مل کے یہ جملہ میرا مولا ہی فرما سکتا ہے۔ کہنے لگا مولا دل کی آنکھوں سے؟ فرمایا ہاں، پہلے میں نے اس کی معرفت حاصل کی۔ عبادت معرفت کے بغیر مزہ نہیں دیتی، معرفت ہو تو عبادت میں لطف آتا ہے۔ علی نے بتایا اگر اس کی عبادت کرنی ہے پہلے پہچانو وہ ہے کون۔
پھر اس کی عبادت کرو۔ اور علی نے ہمیں ماننے کا معیار یہ دے دیا، جس کو بھی مانو پہلے اس کی معرفت حاصل کرو۔ مجلس اعضاء میں بیٹھے ہو، پہلے معلوم تو ہو کہ صف اعضاء کی حقیقت کیا ہے۔ نعرہ حیدری لگاتے ہو، پتہ تو چلے نام علی لینے کا ثواب کتنا ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے، یہ عشق اعضاء رواں ہوتے ہیں، پتہ تو چلے بطول کی نظر میں ان عشقوں کی قیمت کیا ہے۔ جب تک معرفت نہیں ہوگی جوانوں، عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے، معاف کیجئے گا، جنہیں معرفت نہیں نا ان آنسوؤں کی، انہوں نے کھوٹے سکوں میں بیچ دیے۔ بندے بلا لیے، 4 پیسے لے لو، رو لو۔ ان آنسوؤں کی قیمت دنیا کے کھوٹے سکے نہیں، زہرا کا رومال ہے۔ اگر تمہیں پتہ، اور یاد رکھنا جوانوں، میں آپ کے توسط سے بات کرنا چاہتا ہوں، ایک بندہ دھاڑے مار مار کے روئے اور مقصد یہ ہو کوئی فائدہ نہیں، تنہائی میں بیٹھ کے ایک قطرہ نکال کے کہہ دے یا حسین، پھر دیکھ بطول تیری بخشش کی ضامن ہے۔ ان آنسوؤں کی معرفت حاصل کرو، پھر آنسو بہاؤ۔ یہ جو انسان کو اللہ نے بنایا، قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ نیند آ رہی ہے کیا؟ نہیں آ رہی؟ آنکھیں کھول کے بیٹھو بھائی۔ اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اچھا، اسی مفہوم کو لے کے ایک اور آیت سامنے آئی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی جنات کو بھی خلق کیا تو کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ بڑا نتیجہ نکلے گا، میرا ساتھ دیجئے گا۔ جنات کو بھی خلق کیا تو کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ انسانوں کو بھی خلق کیا تو کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ میرا اللہ، تو نے انسانوں کو بھی بھیجا عبادت کے لیے، جنات کو بھی بھیجا۔ آج کے دور میں انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں۔ اگر جنات کے وجود کا انکار کریں تو گویا یہ قرآن کا انکار۔ انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں۔ انسانوں کو بھی بھیجا عبادت کے لیے اور جنات کو بھی بھیجا عبادت کے لیے۔ یا اللہ، تو نے ہم دونوں کو عبادت کے لیے بھیجا، اب ہمارے درمیان تو نے رسول بھیجے، تو کیا جنات میں بھی بھیجے؟ قرآن میں جواب، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے گروہ جن و انس، اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے درمیان ہماری طرف سے رسول نہیں آئے جو تم پر آیات کی تلاوت کرتے تھے؟ اس کا مطلب ہے عبادت سکھانے کے طریقے رسول نے بتائے، اور رسول جنات میں بھی آئے ہیں، رسول انسانوں میں بھی آئے ہیں۔ اب غدیر کے میدان میں نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا بھائی، دروازہ بند ہو گیا۔ جنات غدیر کے بعد بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں۔ جنات غدیر کے بعد بھی ہیں۔ میرا اللہ، تو نے غدیر سے پہلے رسول بھیجے، نبی بھیجے جنات میں بھی، جنہوں نے جنات کو عبادت کے طریقے بتائے، تو کیا غدیر کے بعد جنات کو عبادت کے طریقے کون بتائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ غدیر کے ممبر پہ آ کے، پالانوں کی بلندیوں پہ آ کے، بلند کے مالک بلند نے، بلند کے بنائے ہوئے بلند نے، علی کے مالک محمد نے، اللہ کے بنائے ہوئے محمد نے یہ اعلان کیا، من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ نبی بتانا یہ چاہتے تھے میں جنات میں بھی حجت ہوں، میں انسانوں میں بھی حجت ہوں۔ اب نبی کم از کم پیر وہ بنا کے جائے جو جنات کا بھی مولا ہو، جو انسانوں کا بھی مولا ہو۔ ارے اسی لیے تو فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس کا مطلب ہے میرا علی انسانوں کا بھی مولا، میرا علی جنات کا بھی مولا نہیں۔ علی صرف انسانوں پہ حجت خدا نہیں، بلکہ تمام مخلوقات پہ علی حجت خدا ہے۔
اگر دل ہو تو میں سنی کتابوں سے یہ پڑھ دوں. بھائی ممکن ہے میری کتابیں کسی کو ہضم نہ ہوں تو ہم انہی کی کتابوں سے بتاتے ہیں کہ علی کیا ہے. عجب زمانہ بن گیا خدا کی قسم. میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں آپ کے توسط سے تمام حضرات جو ممبر پہ آتے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا یہ دور ہے کہ جتنا ہو سکے ممبر پہ فضائل علی پڑھے جائیں. دشمن طرح طرح کے ڈاکے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی سینٹ میں بل پیش کروا کے، کبھی نصاب کی کتابوں سے علی نکال کے، تاکہ علی کے فضائل چھپ جائیں. جو بھی ذاکر ممبر پہ آئے، جو بھی عالم آئے، جو بھی خطیب آئے، میں بانیان سے گزارش کروں گا اس سے بولو اپنی باتیں بعد میں کر، علی کے فضائل پڑھ. اور مجھے یہ بھی حیرت ہوتی ہے کسی جگہ پہ بھی جب ہم نے فضائل پڑھنے ہوں اور فضائل پڑھ کے ہم جائیں، بعد میں رپورٹ ملتی ہے مولانا فضائل تو بہت پڑھ کے گئے مگر کوئی فکری بات نہیں کر کے گئے، کوئی علمی بات نہیں کر کے گئے. کیا علی کے فضائل سے ہٹ کے بھی کوئی علمی بات ہے؟ میں شیعوں سے پوچھ رہا ہوں کیا علی کے علاوہ بھی کوئی علم کی بات ہے؟ کیا علی کے علاوہ بھی کوئی فکر کی بات؟ نماز کی تبلیغ کرو حق ہے، روزے کی تبلیغ کرو حق ہے، حج کی تبلیغ کرو حق ہے. وہ شیعہ نہیں جو واجبات کا پابند نہ ہو، شیعہ وہی ہے جو واجبات کا پابند ہوتا ہے. مگر یاد رکھ نماز کا بتانا ہے تو علی کی نماز بھی بتاؤ، روزے کا بتانا ہے حسنین کے 3 دن کے روزے بھی بتاؤ، حج کا بتانا ہے تو غدیر کا مجمع بھی سناؤ، زکوٰۃ کا ذکر کرنا ہے حالت رکوع میں دی جانے والی زکوٰۃ بھی بتاؤ، جہاد کا بتانا ہے لا فتح بھی بتاؤ، لا پتہ بھی بتاؤ. ممبر سے جتنا ہو سکے فضائل پڑھو. خدا کا شکر ہے کہ وہ پیر ہمیں ملا ہے کہ ڈھنکے کی چوٹ پہ فضائل پڑھ سکتے ہیں. ہے کسی مائی کے لال میں اتنی جرت کہ علی کے مقابلے میں لانے والوں میں وہ فضائل سنائے جو علی میں ہے؟ اور یہ بھی غلط کنسپٹ ہے. مولانا قبلہ خیبر چھوڑیے، خندق چھوڑیے، کب تک احد و بدر کے قصے سنتے رہیں گے؟ کوئی علمی بات کریں. آپ آج یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے نصاب سے خیبر سے علی نکال دیا ہے، بدر سے علی نکالنے کی کوشش، احد سے علی نکالنے کی کوشش. تم ممبر سے علی نکال دو، خیبر پڑھا کرو ممبر پہ، بدر پڑھا کرو ممبر پہ، احد پڑھا کرو ممبر پہ، تاکہ تمہاری نسل بہادر پیدا ہو. ان بچوں کو کون بتائے گا اگر ممبر سے پتہ نہیں چلے گا کہ خیبر کا فاتح علی ہے؟ علی کی جنگیں میں ممبر پہ نہیں پڑھوں گا تو اسکول کا ٹیچر تمہیں بتائے گا کہ علی کی جنگیں کیا ہیں؟ وہ نہیں بتائیں گے. غلط فہمی میں نہ رہو. توجہ ہے یا نہیں بھائی؟ جو ہم ممبر پہ نہیں پڑھ سکتے وہ آپ پہ لازم ہے کہ گھر میں بچوں کو بتائیں، اور جو پڑھ سکتے ہیں وہ تو پڑھنے دیں. معذرت کے ساتھ اگر کسی کو بات بری لگی ہو، میری مجبوری ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. میری ذمہ داری ہے، میں صدقہ علی کا کھاتا ہوں، گاتا بھی علی کا ہوں. کمال ہے. معاف کیجئے گا، درد دل ہے جو بیان کر رہا ہوں. ماحول ایسا بن چکا، اگر میں نماز کی بات کروں وہ بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے، غدیر کا مجمع سناؤں، غدیر کا
قصہ بیان کروں، غدیر کا واقعہ بیان کروں، وہ بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے؟ جنہیں تو خوش کر رہا ہے نا، یہ تیری قبر میں نہیں آئیں گے۔ جنہیں تو خوش کر رہا ہے نا، یہ تیرے رزق کے ضامن نہیں ہے۔ جنہیں تو خوش کر رہا ہے نا، ان کے قبضے میں تیری زندگی اور موت نہیں ہے۔ قبر میں علی آئے گا، زندگی موت خدا کے اختیار میں ہے، رازق اللہ ہے، صدقہ علی کا ملتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ منبر پہ آنے والے ہر صاحب امامہ، ہر خطیب، ہر وائز، ہر ذاکر، ہر شاعر کی ذمہ داری ہے کہ فضائل علی بھرپور پڑھے۔ آج نہیں پڑھو گے تو کب پڑھو گے؟ کب پڑھو گے اگر آج نہیں پڑھو گے تو؟ تمہارے نصاب کی کتابوں پہ کیا ہو رہا ہے تم بہتر جانتے ہو مجھ سے۔ بچوں کو وہاں تو علی نہیں سنایا جائے گا، اور تم یہاں بھی نہ سناؤ، بیٹھ جاؤ پھر۔ ان نسلوں کو کیسے پتا چلے گا، ان بچوں کو، کہ علی فاتح خیبر؟ کیسے پتا چلے گا علی فاتح بدر؟ کیسے پتا چلے گا علی فاتح احد؟ کیسے پتا چلے گا دعوت صلح شیرہ میں علی آگے؟ کیسے پتا چلے گا پلانوں کے منبر میں بھی علی؟ کیسے پتا چلے گا ہجرت کی رات میں بھی علی؟ کیسے پتا چلے گا نبی کی بات بات میں علی؟ کیسے پتا چلے گا قرآن کی آیتوں میں علی؟ کیسے پتا چلے گا غار حرا میں بھی علی؟ نہیں بتاؤ گے تو نہیں پتا چلے گا۔ کیسے پتا چلے گا کہ علی حق ہے؟ کیسے پتا چلے گا اگر یہ حدیث نہیں پڑھو گے؟ اے عمار، اگر تم دیکھو کہ ساری دنیا ایک طرف، اکیلا علی ایک طرف، عمار میں محمد کہہ رہا ہوں دنیا چھوڑ دینا، علی نہ چھوڑنا، کیونکہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، علی کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ کیسے پتا چلے گا اگر تم نہیں بتاؤ گے؟ پڑھا کرو کہ علی کعبے میں آئے، پڑھا کرو پڑھا کرو پڑھا کرو علی کعبے میں آئے۔ اب معاف کرنا، اب اس سے کسی کی توہین تو نہیں ہوگی نا؟ میں اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل پڑھوں، لوگ کہتے ہیں جی یہ توہین کر دی ہے کسی کی۔ آپ اگر نبی کے بعد کسی کو افضل مانیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ توہین اہل بیت ہو گئی، اور اگر ہم علی کو افضل مانیں تو اس سے توہین صحابہ کیسے ہو گئی؟ اور معاف کیجئے گا، میں برادران سے کہوں گا خدا کا واسطہ ہے، وہ شیعہ نہیں ہے جو صحابہ کی توہین کرے۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ مجھے آپ کی عقل پہ حیرت ہے، میں جب کہتا ہوں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، تو آپ صحابہ کو کیوں لے آتے ہیں؟ کمال ہو گیا بھائی۔ صحابہ ہماری آنکھوں کے تارے، صحابہ ہمارے پیارے، صحابہ کی نالین کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ ہمیں صحابہ نہیں تو بتایا ہے مقام اہل بیت کیا ہے۔ بھائی یہ جملہ حضرت ابو بکر کا نہیں تو کس کا ہے، جنہوں نے فرمایا تھا کوئی بندہ اس وقت تک پولیس صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ٹکٹ نہ ہوگا۔ ہمیں حضرت عمر نے ہی تو بتایا ہے لا یتم شرفا الا بولایت علی ابن ابی طالب، کہ شرافت مکمل نہیں ہوتی جب تک ولایت علی نہ ہو۔ صحابہ نے ہمیں بتایا ہے، صحابہ ہمارے سردار ہیں، اہل بیت کے نوکر ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ صحابہ کی توہین کون کرتا ہے؟ وہی صاحب لعنتی ہے وہ بندہ جو صحابہ کی توہین کرے، جو صحابہ کی توہین کرے، جو اہل بیت کی توہین کرے، جو امہات المومنین کی توہین کرے، وہ لعنتی ہے۔
کیوں گھبرا گئے ہیں بھائی؟ اعلان کیا وہ جو صحابہ کی توہین کرے. کتنے صحابہ ہیں میرے نبی کے؟ کم و بیش 1.25 لاکھ تو تعداد ہے. غدیر کے میدان سے ہمیں پتہ چلی. ویسے کمال ہے، یہ نعرہ بھی بڑا اچھا ہے، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، کیونکہ 1.25 لاکھ غدیر میں تھا، سب نے کہا نعرہ حیدری. علی کے ہاتھ پہ بیعت کی نا سب نے. 1.25 لاکھ اگر ہیں، آپ جو ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وکالت کا، مجھے ان میں سے 50,000 کے نام بتا دو. 1.25 لاکھ نہیں، 50,000 کے. چلو 50,000 چھوڑو، اور کم کرتا ہوں، 10,000 کے نام بتا دو. 10,000 نہیں، مزید کم کرتا ہوں، مجھے 5,000 کے نام بتا دو. پریشان ہو گئے، میں کم کر دیتا ہوں، مجھے 1,000 صحابہ کے نام بتا دو. یہ بھی زیادہ ہیں، مجھے 500 صحابہ کے نام بتا دو. یہ بھی زیادہ ہیں، مجھے 50 صحابہ کے نام بتا دو. خود تم 3-4 سے آگے جاتے نہیں، باتیں ہمیں کرتے ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، قطعاً کسی کے ذہن میں یہ بات نہ جائے. ہاں البتہ وہ جو چھپے ہوئے ہیں نا، یزید جیسا شرابی کبابی کو صحابہ کی خوبصورت لسٹ میں لانے والے توہین صحابہ کر رہے ہیں. جب تک اس قرۂ ارض پہ ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا موجود ہے، تب تک یزید رضی اللہ نہیں ہو سکتا. تم بل بڑا پیارا پیش کیا گیا، توہین صحابہ کرنے والے کو عمر قید، توہین اہل بیت کرنے والے کو عمر قید، توہین امہات المومنین کرنے والے کو عمر قید. اچھی بات ہے، سزا بہت اچھی ہے. مگر ساری زندگی سے قید میں رکھو. اس نے توہین کیوں کی بھائی؟ لیکن یاد رکھنا، تم صحابہ کا نام لے کے کسی اور کو اندر ڈال رہے ہو. تم اتنے سیانے نہ بنو، تمہاری چالاکیوں کو ہم جانتے ہیں، کیونکہ تم سے ہمارا واسطہ جنگ صفین سے ہے. وہاں بھی تم نے قرآن پیش کیا علی سے توجہ ہٹانے کے لیے. جو شیعہ تھے وہ پاگل نہیں ہیں. سلام ہو صحابی رسول عمار یاسر پہ، سلام ہو صحابی رسول ابو ذر غفاری پہ، سلام ہو صحابی رسول سلمان محمدی پہ. جہاں قرآن تھا یہاں علی تھا، مگر نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جہاں قرآن وہاں علی. قرآن حق ہے، فرمایا جہاں علی وہاں حق ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ جہاں قرآن ہو ضروری نہیں کہ وہاں علی ہو، مگر جہاں علی ہوگا ضروری ہے کہ وہاں قرآن ہو. بات پہنچ رہی ہے میری؟ اگر اتنا ہی شوق ہے آپ کو یزید آگے لانے کا تو کھل کے لاؤ. ایسے پیروں کو ماننے کا فائدہ ہی کیا جنہیں منوانے کے لیے بل منوانے پڑتے ہیں. میں شبیر کو مانتا ہوں، بحمداللہ مانتا ہوں، میں حضرت شبیر کو بھی مانتا ہوں. اور میں آپ سے کہوں گا کل پرسوں آپ نے باہر پنڈال سجایا روڈ کے اوپر، مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں تو بانیان سے یہی کہتا رہتا ہوں، اگر سال کی 50 مجلسیں بارگاہ کے اندر ہیں تو کم از کم ایک چوک میں ضرور کیا کرو. زمانے کو بتاؤ تو صحیح، ہم اس کو مانتے ہیں جس کا کردار چوک میں پڑھ سکتے ہیں.
ہم حسین کا کردار بھی پڑھتے ہیں، حسین کا بابا بھی بتاتے ہیں، حسین کی ماں کا کردار بھی، حسین کے دادا کا کردار بھی، حسین کی دادی کا کردار بھی، حسین کے نانا کا کردار بھی، حسین کی نانی کا۔ تو لا رہا ہے یزید کو، سینٹ پہ بیٹھ کے 4 ٹکوں پہ بکنے والے کرائے کے لوگوں، اگر اتنی ہی وکالت کرنی ہے یزید کی، میں چوک کا نہیں کہتا، ہمت ہے میرے کان میں ذرا یزید کی ماں کا کردار تو بتا دے۔ 4 مصرے سنیے گا، ہوتی نہیں ہیں اس طرح خفیہ حمایتیں، ذرا کھل کے سامنے آ، ہمت مزید رکھ، میں نے حسین رکھ لیا اپنے پسر کا نام، بیٹے کا نام برملا، تو بھی یزید رکھ۔ لبیک یا حسین، اچھا بھائی، اچھا توجہ ہے، تھک تو نہیں گئے، تھک تو نہیں گئے؟ میں امام شافعی کے 4 مصرے پڑھنے لگا تھا، وہ اجازت دے دو میں پڑھ لوں۔ امام شافعی ہمارے امام نہیں ہے، بھائیوں کے امام ہیں، میرے مولا کے غلام ہیں، بھائیوں کے امام ہیں۔ ہاں، ناز کیا کرو تمہیں وہ امام ملے کہ جن کے غلام بن کے لوگ امام بنے۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ دیوان شافعی میں 4 مصرے لکھے، میں نے کیا کہا تھا؟ علی امام ہیں انسانوں کے بھی اور جنات کے بھی۔ دیوان شافعی میں یہ 4 مصرے لکھے ہوئے، کمال کر دیا خدا کی قسم۔ اور نجف اشرف جاؤ، مولا تمہیں بلائیں، توفیق دیں، بار بار جاؤ مولا کی زیارت کے لیے۔ نجف اشرف میں جہاں میرے مولا کی زری ہے، زری سے باہر جو پہلا گیٹ آتا ہے مردوں کے داخلے کا، اس کے رائٹ سائڈ پہ یہ 4 مصرے لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ جانے علی کو کتنے پسند آ گئے، علی نے اپنے روزے پہ لکھوا دیے ہیں، سنو گے؟ اور یہ بھی میں بات کرتا چلوں، یہ بل پیش کرنے والے سنی نہیں ہیں، سنی ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہے۔ اگر سنیوں نے بل پیش کروایا ہوتا تو 3 ہفتے پہلے سنی عالم پہ FIR نہ کاٹی جاتی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سنیوں کا جو عقیدہ ہے میں ان کے امام کی زبان سے پڑھنے لگا ہوں۔ امام شافعی کہتے ہیں مجھ سے پوچھو کہ علی کون ہے؟ ہائے ہائے، فرمانے لگے علی جن حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا الامام الانس والجنہ۔ جنہ، 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 کیا فصاحت ہے! جنہ، 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 جیم اور نون سے جو بھی الفاظ بنتے ہیں نا، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہوتے ہیں نظر نہیں آتے۔ ان کا جو معنی ہے وہ ایسا وجود ہے جو ہوتا ہے نظر نہیں آتا۔ جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، سپر، جو جنگ کے میدان میں سپاہی ڈالتا ہے اپنے بدن پہ، وہ جنہ سامنے ہو، پیچھے جسم ہوتا ہے نظر نہیں آتا۔ جنہ، جنت ہے نظر نہیں آتی، جن ہے نظر نہیں آتا، جنون ہے نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا تھا نا پاگل کے ماتھے پہ تھوڑی لکھا ہے یہ پاگل ہے، پاگل کی حرکتیں بتاتی ہیں یہ پاگل ہے۔ اسی طرح جنین، مادر شکم میں، شکم مادر میں جو بچہ ہے اسے جنین کہا جاتا ہے، موجود ہوتا ہے، وہ انسان نظر نہیں، کیونکہ جنین ہے، عالم جنین میں ہے۔ اب پتہ چل گیا؟ اب سنیے ترجمہ۔ امام شافعی کہتے ہیں علی حبہ جنہ، کہنے لگے اللہ نہ کرے بروز معاشر ملائکہ مجھے جہنم میں لے کے جائیں، میری نمازیں اس قابل نہیں جو مجھے بچا سکیں۔
روزے اس قابل نہیں جو مجھے بچا سکیں، حج و زکوٰۃ اس قابل نہیں جو مجھے بچا سکیں۔ فرمایا علی حبہ جنہ، میرے اور جہنم کے درمیان اگر کوئی ڈھال ہے تو محبت علی ہے۔ امام شافعی علی حبہ جنہ، پھر فرمایا قسیم النار والجنہ، میرا علی وہ ہے جو جہنم اور جنت کا تقسیم کرنے والا ہے۔ وسیع المصطفیٰ حقا، نبی کا برحق وسیع علی ہے۔ الامام الانس والجنہ، علی وہ ہے جو انسانوں کا بھی امام ہے، جنات کا بھی امام ہے۔ علی مولا، علی مولا۔ صلوات پڑھو سارے مل کر۔ بارے دیگر صلوات پڑھیں مل کے۔ بس عزادارو، مجلس کے دونوں حصے مکمل کرنے ہیں۔ اب مصائب سن لو غریبوں کا۔ شام میں فاطمہ کی بیٹیوں نے بڑی مشکل سے وقت گزارا۔ ایام آ رہے ہیں مدینہ واپسی کے۔ عزادارو، اللہ کی لعنت ہو یزید ملعون پہ، اس ظالم نے سید سجاد کو دربار میں بلایا اور بلا کے کہنے لگا سجاد میں تم لوگوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں۔ رہائی کا نام سنا، سجاد تڑپ گئے۔ دنیا میں جتنے بھی قیدی ہیں نا، انہیں اگر پتا چلے نا کل تم رہا ہو جاؤ گے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ کائنات کا واحد قیدی تھا سجاد، رہائی کا نام سنا رو پڑا۔ فرمایا میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا۔ عالمہ غیر معلمہ کے قریب آئے، اماں یزید رہا کرنا چاہتا ہے، کیا کروں؟ بس عزادارو سنو گے، زینب بنت علی نے فرمایا سجاد اس ظالم سے کہہ دے میں شام سے ایسے نہیں جاؤں گی، میرے 3 مطالبے ہیں پورے کر لے، میں شام چھوڑ دوں گی۔ سنو گے کون سے مطالبے؟ فرمایا میرا پہلا مطالبہ ہے کوئی گھر خالی کر کے دے، میں نے بھائی کا ماتم کرنا ہے۔ یہ حسرت تھی علی کی بیٹی کی، گھر گھر میں میرے بھائی کا ماتم ہو۔ میرا دوسرا مطالبہ ہے شام سے مدینے تک کوئی رہنما ہمارے ساتھ بھیجے جو ہمیں مدینے تک چھوڑے۔ میرا تیسرا مطالبہ ہے میرے پیاروں کے سر مجھے واپس کرے، میرا لوٹا ہوا سامان واپس کرے۔ جب یہ خبر یزید تک آئی، یہ ظالم کہتا ہے سجاد میں 2 مطالبے تو پورے کر دوں گا، گھر بھی خالی ہو جائے گا، بشیر کو مدینے تک ساتھ بھی بھیجوں گا، لیکن سامان کیسے واپس کروں؟ کوئی لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی تیرے بابا کی انگوٹھی کہیں لے گیا۔ یہ ملعون کہتا ہے سجاد مجھ سے قیمت لے لے، مجھے معاف کر دے۔ قیمت کا نام آیا، تڑپ گیا غیرت کا بیمار۔ فرمایا حیا نہیں آتا؟ کیا قیمت لگائے گا میری ماں کی چادر کی؟ کیا قیمت لگائے گا میری بہن کی بالیوں کی؟ عزادارو روایت کہتی ہے ایک گھر خالی کیا گیا جہاں زینب کبریٰ نے بھائی کا ماتم کیا۔ یہ کربلا کے بعد پہلی مجلس ہے عزادارو، علی کی بیٹی نے اپنے بھائی کا مقتل پڑھا۔ میں تو کتاب سے دیکھ کے سناتا ہوں نا، زینب نے 70 قدموں سے دیکھا تھا۔ اللہ جانے وہ کیسی مجلس ہوگی جب زینب بتاتی رہی کہ میرے بھائی کے سینے پہ شمر آیا، میرے بھائی کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اب مجلس بڑھتے پڑھتے علی کی بیٹی نے کہا جاؤ شام کی عورتوں کو بلا کے لاؤ۔ عزادارو جب شام کی عورتیں آئی، بنت علی نے فرمایا شام کی عورتوں تمہیں یاد ہوگا جب میں شام آئی تھی تمہاری جولیوں میں پتھر تھے، تم نے چھتوں سے مجھے مارا تھا، کوئی پتھر مارتی تھی، کوئی آگ پھینکتی تھی، دیکھو اگر کسی کی حسرت رہ گئی ہو
میں شام چھوڑ کے جا رہی ہوں، آؤ زینب کا سر حاضر۔ رونے والوں، شام کی عورتوں نے دونوں ہاتھ باندھے اور کہا بی بی معاف کرنا، ہم نے تب تجھے پہچانا نہ تھا، بی بی جو سزا دے گی ہمیں قبول ہے۔ بنت علی نے فرمایا دیکھو میں شریف باپ کی بیٹی ہوں، ہم سزائیں نہیں دیتے، میری منت ہے اگر تم مان لو، میں شام سے جا رہی ہوں، میرے بعد میری سکینہ یہی پہ ہے، اور میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ سکینہ کو اندھیرے میں بڑا ڈر لگتا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آزادارو بات تمام کروں۔ روایتیں کہتی ہیں کچھ سامان بھی واپس کیے گئے۔ شام کا زندان، علی کی اجڑی بیٹیاں، کربلا کے شہیدوں کی ماتم دار ماتم کر رہی تھی۔ میں دعا کروں گا میرا اللہ کسی ماں کو بیٹے کا کٹا سر دیکھنا نہ پڑے۔ روایت کہتی ہے سامان واپس آئے، پہلے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر آئے۔ زندان میں پہلا سر ہم شکل پیغمبر کا۔ اکبر کی ماں آگے بڑھی، اکبر کا سر گودی میں لیا، پھر حسن کے یتیم کا سر آیا، حسن کی بیوہ آگے بڑھی، وہاں قاسمہ کا بہن ہوا، چھوٹی اولاد والوں معاف کرنا، پھر ایک ننھا سر آیا۔ اب ہر ماں نے کہا بی بی رباب تیرا اصغر آ گیا۔ مادر اصغر نے اصغر کا سر اٹھایا۔ رونے والوں اب دو ننھے سر آئے، کوئی ماں آگے نہیں بڑھی۔ سر لانے والے نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کونے سے آواز آئی جس نے اکبر اٹھایا تھا، رو کے کہہ رہی تھی ارے میں زندہ ہوں، میں نے بھائی پہ صدقہ کر دیا۔ حسین کا سر آیا، ہر بی بی آگے بڑھی اور واہ محمدہ کا بین کیا۔ عزاداروں میں اشارہ کروں گا، سر کا نام نہیں لوں گا، جس شہید کا سر آتا بیبیاں نام لے کے بین کرتی تھی۔ اکبر کا سر آیا، کہا واہ اکبرہ۔ قاسم کا سر آیا، کہا واہ قاسمہ۔ حسین کا سر آیا، کہا واہ محمدہ، واہ حسینہ۔ عزادارو آخر میں وہ سر آیا جو کربلا سے شام نوکے نیزہ پہ نہ تھا، گھوڑے کی گردن میں تھا۔ جب یہ سر آیا ہر بی بی کا ہاتھ اپنے سر پہ آیا، کہتی تھی واہ حجابہ اجرکم علی اللہ، واہ حجابہ۔ عباس تیرے بعد پردے لٹ گئے۔ ایک منٹ عزاداروں مجھے دے دو۔ جب سر آ گئے، روایت کہتی ہے آخر میں زندان میں گٹھری لائی گئی۔ اللہ جانے کیا تھا اس گٹھری میں، کوئی آگے بڑھے گٹھری کھولے۔ میر کارواں زینب بنت علی آگے بڑھی، جب گٹھری کھولی اس میں وہ چادریں تھیں جو شام غریبہ میں لوٹی۔ زینب نے پہلی چادر نکالی، کہا بھابی رباب آپ کی چادر آ گئی۔ دوسری چادر نکالی، بھابی ام لینا آپ کی چادر آ گئی۔ اور چھوٹی بیٹیوں والوں مجھے معاف کرنا، آخر میں جو چادر آئی یہ بڑی چادر نہ تھی، یہ چھوٹی سی چادر تھی۔ جب یہ چادر باہر آئی ہر بی بی قبر سکینہ پہ گئی، سکینہ اٹھو تیری چادر آ گئی۔ ماتم حسین